اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي المنتظر اللهم عجل فرج وسهل المخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبعث کے حوالے سے بہت سارے نکات وہ ان کا بیان ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے خطبے میں جو انتہائی محدود وقت ہوتا ہے اس میں ان سب کو بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. بہت ہی اختصار کے ساتھ الحمدللہ ہم تمام مسلمان خدا کے قائل ہیں، رسول کے بھی قائل ہیں اور قیامت کے بھی قائل ہیں. امامت کے بارے میں اختلاف ہے. تمام مسلمانوں کا خدا ایک، تمام مسلمانوں کا رسول ایک، قیامت پر سب کا وہ ہے. لیکن خدا کے بارے میں بھی اور رسول کے بارے میں، خدا کی صفات اور رسول کی صفات کے بارے میں دونوں مکاتب فکر میں کچھ اختلافی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ہم سب کا خدا ایک ہے، لیکن خدا کی صفات کے بارے میں خدا کا جسم ہے نہیں ہے، خدا میں حرکت اور سکون ہے نہیں ہے. تو بعض مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو خدا کے لیے جسم اور بدن کے قائل ہیں، خدا کے لیے مکان کے قائل ہیں. چنانچہ جو آیہ کریمہ ہے ان اللہ علی العرش استویٰ، اس کی روشنی میں وہ یہ مسلمانوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور وہ عرش ہے اور عرش پر وہ براجمان ہے، بہت تفصیل کے ساتھ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر بھی آئے گا، روز قیامت سب کو نظر آئے گا. اور بعض کے مطابق معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو رسول خدا نے انہی آنکھوں سے دیکھا جس طرح اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا کوئی جسم اور بدن نہیں ہے. جس کا جسم اور بدن نہیں ہے، جسم کا مطلب ہوتا ہے جس میں لمبائی چوڑائی گہرائی ہو. خدا میں نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ گہرائی ہے. چونکہ جسم نہیں ہے خدا کا، لہذا اس میں حرکت بھی نہیں ہے، چونکہ ہمیشہ جسم میں حرکت ہوتی ہے. خدا کا جسم نہیں ہے لہذا اس میں سکون بھی نہیں ہے. چونکہ خدا کا جسم بھی نہیں ہے لہذا خدا کا کوئی وزن بھی نہیں ہے. نہ خدا کو آپ بھاری کہہ سکتے ہیں، نہ خدا کو
हल्का कह सकते हैं। ये सब जिस्म के, हमारे अकीदे के मुताबिक खुदा के लिए जिस्म का कायल होना, हरकत का कायल होना, सुकून का कायल होना, आने जाने का कायल होना, ये तौहीद के खिलाफ है, तौहीद के खिलाफ है। ये बात इंतहाई हसास किस्म के इख्तिलाफात हैं जिसकी तफसील में हम नहीं जाना चाहते। इसी तरह रसूल एक है, सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद दुरूद बयान हजरत के ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मबअस के हवाले से ये नुक्ता याद रखें कि ये 27 रजब को जो हम मबअस मनाते हैं, इसका ये मतलब न लें कि 27 रजब को अल्लाह ताला की तरफ से रसूल को नबूवत मिली। ये ऐसा नहीं है। ये इस्लामियात में आन हजरत के हालात जिंदगी में लिखा हुआ था 40 साल की उम्र में। मुझे नहीं मालूम ये किताब लिखने वाले कहां से पढ़ के और किस किताब को मुताले करके आते हैं। आन हजरत को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। ये निसाब की किताबों में लिखा हुआ था। हजरत अली के बारे में 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। दोनों पर मैंने एतराज किया था, खुदा उनका भला करे, मान गए हैं। मैंने कहा ये न लिखो कि आपको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। अन हजरत एक जिम्मेदारी से कहा जा सकता है, आप जब से पैदा हुए तब से नबी थे। ये तो है, सबने लिखा है कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अल-मौत। हाँ, 27 रजब को अपनी नबुव्वत का ऐलान करके अमली मैदान में कदम रखने का हुक्म दिया गया है, उसका नाम मबअस है, वरना नबुव्वत आपके पास पहले से मौजूद थी। इस सिलसिले में जो हमारे अहले सुन्नत बरादरान की किताबों में जो रिवायत है वो इंतहाई तशवीशनाक है, परेशान कुन है। उस रिवायत को बेस और बुनियाद बना के इस्लाम मुखालिफिन ने बड़े ताने दिए हैं, जिसको कहते हैं ताबड़तोड़ हमले इस्लाम पर किए हैं कि भाई तुम्हारे रसूल को तो खुद नहीं पता था कि मैं रसूल हूं। अब ये रिवायत तुलानी है, मुझे नहीं मालूम मैं ये किस हद तक मैं सुना सकूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल की इबारत ये है कि, और ये रिवायत भी वो उम्मुल मोमिनीन से नकल करते हैं, अव्वल मा बुदिअ बिहि रसूल मिनल वही अर्रुया सादिका, सबसे पहले जो वही आपके सामने आई वो एक सच्चा ख्वाब था। सच्चे ख्वाब की सूरत में नींद के फकान ला यरा रोया इल्ला जाअत मिसला फलक सुबह, जो ख्वाब भी देखते थे वो 100% जिसे कहते सफेदी सहर की तरह सच साबित होता था हर ख्वाब। सुम्मा हुब्बिब इलैहि अल-खला, फिर आपके दिल में खलवत, तन्हाई में जाके अल्लाह की इबादत करने की मोहब्बत डाल दी गई। तो वजह से सुनिएगा, आपका दिल दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। वकाना यखलु बिगार हिरा, आप तन्हाई में गार हिरा जाते थे, फयतहन्नसु फीह, और वहां जाकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। फिर जनाब खदीजतुल कुबरा के पास वापस आते थे, हत्ता जाअहुल हक व हुवा फी गार हिरा, यहां तक कि हक का पैगाम आया उस वक्त जब आप गार हिरा में थे। अच्छा जी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। क़ालत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, सुम्मा तलक़ बिही अल खदीजा हत्ता अतत बिही वर्क़ बिन नाफिल बिन असद बिन अब्दुल उज़ा बिन क़सई, फिर उनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अपने चचेज़ाद बेटे के पास लेके गई, और वो ज़माने जाहिरियत में जो है ना वो नसरानी था। वकान शेखन कबीरन कद उमिया, वो बड़े यानी सिन रसीदा थे, बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। फ़क़ालत खदीजा, जनाब खदीजा ने अपने चचेज़ाद भाई से कहा, ए इब्न अम इस्मा मिन इब्न अखीका, हाँ, ये अपने जो है ना वो भतीजे से वो कुछ बातें सुनो, इनका ख्वाब सुने। फ़क़ाल वरक़ा इब्न अखी मा तरा, क्या देखा है आपने अपने ख्वाब में? फ़अख़बर रसूलुल्लाह मा रआ, रसूल खुदा ने अपना ख्वाब वरक़ा बिन नौफल यानी जनाब खदीजा कुबरा के चचेज़ाद भाई को सुनाया।
فقال ورقا هذا الناموس الذي انزل على موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے یعنی جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود عیسائی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتا تھا، کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتے تھے۔ اس پر کوئی تفسیر ہم نہیں کرتے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں اس وقت ہوتا، لیتنی اکون حیا حین یخرجک قومک، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرے گی۔ توجہ سے سنیے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اس وقت تک زندہ رہتا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ فقال رسول اللہ او مخرجیہم، یعنی رسول خدا کو پتہ نہیں تھا، رسول خدا کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نکالا جائے گا یا میں ہجرت پر مجبور کیا جاؤں گا۔ یہ ورقہ بن نوفل کو اس بات کا علم غیب تھا۔ اچھا جی، فقال ورقہ نعم، ہاں آپ کو نہیں پتا، ہاں یہ میرا جملہ ہے معذرت کے ساتھ، نعم ہاں آپ کی قوم یہاں سے آپ کو نکالے گی یعنی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لم یأت رجل قد بما جئت به الا عودیا، وہ جس طرح کا پیغام آپ لے کے آئے ہیں، جو بھی یہ پیغام لے کے آتا اسے دشمنی کی گئی ہے۔ گزشتہ انبیاء کے ساتھ بھی یہ اس طرح کا سلوک ہوا ہے، ان سے دشمنی برتی گئی ہے۔ وَإِن يُدْرِكَنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ، جی ہاں اگر وہ دن جب آپ کی رسالت کا آئے گا اور آپ کی مشن کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں بہت بھرپور آپ کی مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقہ ان توفی، لیکن بہت جلد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد اور زیادہ جو تشویشناک ہے وہ میں ابھی ایک انتہائی مستند آدمی گفتگو بھی سن رہا تھا، یہ میں احمد بن حنبل کے حوالے سے کر رہا ہوں، بخاری میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لَأَعْمُدَنَّ، یہ کیفیت جو ہے جب آپ نے دیکھی کہ بھئی کہا جبرائیل نے پڑھو، میں کیا پڑھوں، جبرائیل نے دبایا دبوچا، پھر کہا کیا پڑھوں، پڑھو، 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا تو رسول خدا دل برداشتہ ہو گئے، دل برداشتہ ہو گئے اور فرمایا لَأَعْمُدَنَّ إِلَىٰ حَالِةٍ مِّنَ الْجَبَلِ، میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھوں گا، فَلَأَطْرُحَنَّ نَفْسِي مِنْهُ، اور وہاں سے کود کے خودکشی کروں گا، فَلَأَقْتُلَنَّهَا فَلَأَسْتَرِحَنَّ، تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ یہ جو درد سر ہے نا، یہ مجھے دبوچا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو، میں کیا پڑھوں، پھر دبوچا جا رہا پڑھو، میں دل برداشتہ ہو کے چوٹی کے اوپر جا کے جی خودکشی کرنے کا میں نے پروگرام بنایا۔ فَخَرَجْتُ أُرِيدُ ذَلِكَ، میں پکے ارادے سے نکلا کہ اوپر جا کے خودکشی کروں گا۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطِ الْجَبَلِ سَمِعْتُ، اس پہاڑی کے وسط سے میں نے ایک آواز سنی آسمان میں، یقول یا محمد انت رسول وانا جبرائیل، آپ رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ ذرا موازنہ کریں، یعنی رسالت کا جو عقیدہ ہے یا رسول کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں ہمارا مکتب کیا کہتا ہے اور باقی مکاتب فکر کیا کہتے ہیں۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت کو اپنے رسول ہونے کا علم نہیں تھا، مکے سے نکالے جانے کا علم نہیں تھا، لیکن ورقہ بن نوفل جو ایک عیسائی تھا اس کو اس کا علم تھا۔ ہماری روایات کہتی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں نے اس دن شب مبعث بھی عرض کیا ہے، امام فرماتے ہیں ان رسول اللہ لما ترک التجارت الى الشام، آپ شام جا کے تجارت کرتے تھے، وتصدق بكل ما رزق اللہ منها من تلك التجارات، اور ان تجارات کے نتیجے میں جتنا کچھ آپ نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا ان حضرت نے راہ خدا میں بطور صدقہ دے دیا۔ کان یغدو کل یوم الا حرا، روزانہ آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، جی ہاں، اور یصعد وینظر
اور اس کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے ینظر من قللہ الی آثار رحمت اللہ، اس غار حرا کی چوٹی کے اوپر جا کے، میں 15-20 دفعہ حج کر چکا ہوں، صرف ایک دفعہ غار حرا اور ایک دفعہ غار ثور جانے کی ہمت پڑی ہے۔ بہت ساروں نے آپ جا کے دیکھا ہوگا اس جگہ کے اوپر جہاں رسول خدا نے بیٹھ کے عبادت کی ہے، چوٹی کے اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا پڑتا ہے جہاں آپ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اچھا جی، اور چوٹی کے اوپر چڑھ کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کا مشاہدہ فرما رہے تھے، وَإِلَىٰ أَنْوَاعِ عَجَائِبِ رَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت کے مختلف نمونے اور عجیب و غریب حیرت انگیز نمونوں کی طرف آپ دیکھ رہے تھے۔ وَيَنْظُرْ إِلَىٰ أَكْنَافِ السَّمَاءِ وَأَرْضِ، زمین و آسمان کے کونے کونے کا نظارہ کر رہے تھے، والبحار، سمندروں کا، صحراؤں کا، فَيَعْتَبِرُ بِتِلْكَ الْآثَارِ، قرآن میں کتنی دفعہ آیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو اور دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کرو۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے چاروں طرف آسمان میں، زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پھیلے ہوئے آثار اور اس کی رحمت کے آثار کا مشاہدہ وہ کر رہا تھا۔ جی ہاں، وَيَتَذَكَّرُ بِتِلْكَ الْآيَاتِ وَيَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ، اور وہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت فرما رہے تھے۔ امام علی النقی رسول خدا کے بارے جیسے عبادت کا حق ہے۔ فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ 40 سنہ، جب آپ 40 سال کے ہوئے، نظر اللہ عز وجل الی قلبہ، تو ذرا موازنہ کریں نا، میں یعنی روایت اس لیے آپ کو سنائی ہے تاکہ اس روایت میں اور اس روایت میں، یا دوسرے الفاظ میں رسول کے بارے میں اپنے عقیدہ اور باقیوں کے عقیدے میں آسانی کے ساتھ آپ موازنہ کر سکیں۔ 40 سال کو ہو گئے، نظر اللہ الی قلبہ، اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کے قلب پاک میں دیکھا، اللہ نے آن حضرت کے قلب پاک میں خدا نے دیکھا، فوجدہ افضل القلوب، خدا نے دیکھا کہ یعنی جتنے دل میں نے اس کائنات میں پیدا کیے ہیں، سب سے افضل دل میرے حبیب کا ہے، وَأَجَلُّهَا وَأَطْوَعُهَا، سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے زیادہ خدا کا اطاعت گزار، سب سے زیادہ خاشع، سب سے زیادہ خشوع اور خضوع رکھنے والا۔ جب خدا نے یہ دیکھا، فتح اذن لابواب السماء ففتحت، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے تمام دروازوں کو حکم دیا اور آسمان کے تمام کے دروازے آن حضرت کے سامنے کھل گئے۔ وہ محمد ینظر الیہا، اور ان دروازوں سے وہ آسمان کے اس پار موجود حقیقتوں کا آپ نظارہ کر رہے تھے۔ وَأُذِنَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اجازت دی، فَنَزَلُوا، وہ بھی اترے، محمد ینظر الیہم، اور آن حضرت ان فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یا وَأُمِرَ بِالرَّحْمَةِ، رحمت الہی کو بھی حکم دیا گیا، فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ مِن لَدُنْ سَاقِ الْعَرْشِ إِلَى رَأْسِ محمد، وہ عرش اعلیٰ سے آن حضرت کے سر مبارک تک یہ رحمت نازل ہوتی رہی۔ وَنَظَرَ إِلَى جِبْرَئِيلَ روح الامین، آپ نے جبرائیل کو، روح الامین کو بھی دیکھا، المطوق بالنور، جو ایک نور کے حالے کے اندر تھا، طاؤوس الملائکہ، طاؤوس مور کو کہتے ہیں، گویا یہ باقی فرشتوں میں اس کا حسن جمال ایسا تھا جیسے پرندوں میں مور حسین اور جمیل ہوا کرتا ہے۔ حبط الیہ واخذ بذوی وحظہ، اور آپ کے دست مبارک کو ہاتھ میں لیا، پکڑا اور حرکت دے کے فرمایا، یا محمد اقرأ، پڑھیں۔ فرمایا کیا پڑھوں؟ قال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، آخر تک اس کو پڑھا۔ ثم اوحی الیہ ما اوحی الیہ، پھر بذریعہ جبرائیل اللہ جو وہی فرمانا چاہتا تھا وہ وہی آن حضرت پر فرمائی۔ ثم صعد الى العلو، پھر جبرائیل پرواز کر کے اپنے مرکز کی طرف